اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفها وموعظۃ للمتقین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین۔ حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 66 تلاوت کی ہے۔ یہ آیت اس حوالے سے بہت اہم آیت ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، کلیہ بیان کیا ہے قرآن فہمی کا۔ اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو قرآن حکیم کے سمجھنے میں، اس سے اخذ کرنے میں، اس کے واقعات جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں بنی اسرائیل کے، قوم لوط کے اور دیگر قوموں کے، فرعون کے، اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارا مواد اکٹھا ہو جائے گا، ہم بہت ساری ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پس منظر میں ہم انشاءاللہ العزیز اس آیت کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے مشکل الفاظ جو ہیں ان کو سمجھ لیں۔ جعل، یہ جیم، عین اور رام اس کا مادہ ہے، اور ہر کام کے لیے، ہر فعل کے لیے بولا جاتا ہے، اور بہت زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، 340 مرتبہ۔ اہم ترین لفظ جو ہے وہ اس آیت میں نکالن، نون کاف اور لام، کسی کام سے عاجز آ جانا، کمزور ہو جانا۔ یہ قرآن حکیم میں متعدد بار استعمال ہوا ہے۔ کسی کو عبرت ناک سزا دینا ہے، قابل عبرت بنا دینا، نکالن۔ یدئی، یہ دال اور یہ ہی اس کا مادہ ہے، یہ دال اور یہ ہاتھ، ید، ہاتھ۔ اصطلاحاً کیا ہے؟ سامنے جو لوگ بھی ہیں اس وقت جو موجود ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ خلفہا، جو بعد میں آنے والے، خلف، ناخلف بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد موعظہ، واعظ و نصیحت، مادہ اس کا واو، عین اور زوئے ہے، اور قرآن مجید میں 125 دفعہ استعمال ہوا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا رہتا ہے واعظ و نصیحت کے حوالے سے۔ للمتقین، متقین جو ہے اس کا ہم کئی دفعہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، اور یہ بہت اہم اصطلاح ہے۔ یہاں موعظۃ للمتقین، کہ یہ نصیحت ہے کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے، جو ان سے نصیحت نہیں حاصل کرتے، جو ان واقعات سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، وہ چاہے نمازیں پڑھیں، چاہے روزے رکھیں، چاہے جو کچھ بھی جی چاہے کرتے پھریں، متقی نہیں ہو سکتے اس آیت کی روح سے۔ اب آئیے ذرا اس پس منظر میں اس کلیہ قاعدہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ کلیہ قاعدہ کیا ہے؟ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ۔ اس سے پہلے اصحاب سبت کا 65 آیت جو ہے، بنی اسرائیل کے بہت سارے جرم بیان کیا گیا، اور 65 نمبر آیت میں یہ جرم بیان کیا گیا کہ اصحاب سبت جو تھے، کہ ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ عبادت کریں، لیکن مچھلیاں والے تھے، مچھیرے تھے، ہفتے والے دن مچھلیاں بھی بہت آ جاتی تھی سامنے،
تو انہوں نے ہیلا تلاش یہ کیا کہ 7 گڑھے کھود دیے اور ان گڑھوں میں مچھلیاں آ جاتی. ہفتے والے دن تو نہ پکڑتے, اتوار والے دن پکڑ لیتے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا جو منشا تھا کہ توکل مجھ پر کرو, اس کو انہوں نے توڑ دیا. لہذا وہ بندر بن گئے, خنزیر بن گئے. یہ واقعہ اس سے پہلی آیت میں بیان کیا گیا. تو اس واقعے کے حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَجْعَلْنَاهَا نَكَالًا, یہ عبرت ہم نے بنا دیا واقعہ, لما بین یدیہ, وہ جو اس وقت کی دنیا تھی, موجود تھے, ان کے لیے بھی وہ باعث عبرت تھا. وما خلفہا, اور جو بعد میں آئے ہیں اسی قوم کے اندر بھی اور دیگر قوموں کے اندر بھی جو بعد میں آئے ان کے لیے بھی, اور اہل تقویٰ جو ہے ان کے لیے یہ ایک واعظ نصیحت کی بات بھی آ گئی, قابل توجہ بات ہو گئی. فجعلناہا نکالاً, ہم نے ان کو کیا ہے عبرت, کس کے, لما بین یدیہا, جو سامنے موجود ہیں, جو دوسرے بچ گئے ہیں, جو خنزیر نہیں بنے, جو بندر نہیں بنے, وہ ان کے لیے ہم نے یہ عبرت کا واقعہ بیان کر دیا, یہ واقعہ قابل عبرت بنا دیا. اور وما خلفہا, جو بعد میں بھی آئے, اور وما خلفہا وموعظۃ للمتقین, اور اہل تقویٰ جو ان سے عبرت پکڑیں, واعظ پکڑیں, اس کے حوالے سے واعظ بھی کریں, وہ ہے تقوی والے. تو یہ واقعہ, یہ اصول ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا. کسی جگہ پر بھی کسی قسم کا کوئی عذاب آتا ہے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت کے لوگوں کو بھی سمجھانے کے لیے عبرت ناک بناتا ہے, بعد میں آنے والی قوم کے لیے بھی اور صاحب تقویٰ کے لیے بھی وہ ایک وعظ و نصیحت کی حقیقی بات بن جاتی ہے. لیکن میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس اصول کو امت مسلمہ کے مفسرین اور علماء, انہوں نے اس کو صرف اس قوم ہی کے حوالے سے مخصوص کر دیا کہ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ تھا, بنی اسرائیل کے لیے ہے. امت مسلمان جو ہے اس کے لیے تو جہاں سے عبرت حاصل کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ان کے ٹی او آرز میں ہے, ان کے اصولوں میں ہے, یہ ان کے طریقہ کار ہے کہ جو واقعہ جس قوم کے لیے ہوا وہ اسی قوم کے لیے ہے, دوسروں کے لیے اس میں نصیحت حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن حکیم اب ان کے لیے سوائے امر اور نہیں کہ کچھ نہ رہا. احکامات رہ گئے, نماز کے احکامات رہ گئے, طلاق کے رہ گئے, وراثت کے رہ گئے, یہ صرف, اور اس پر انہی آیات کے ارد گرد ان تمام ہی علماء کا جو ہے وہ پورے کا پورا درس چلتا رہتا ہے. اور وہ ٹوٹل 500 آیات ہیں جن میں احکامات ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو. وراثت کے احکامات کیا ہیں, اور شادی اور بیاہ کے نکاح کیا ہے, طلاق کے کیا ہے, یہ احکامات. اب جب دوسری قرآن مجید کی آیات سے کوئی واعظ نہیں حاصل کرنا, کوئی تقویٰ نہیں حاصل کرنا, کوئی عبرت حاصل نہیں کرنی, تو پھر یہی رہ جاتے ہیں. لہذا اگر آپ علماء کی تحریر پڑھیں, تفسیریں پڑھیں, تو ان میں زیادہ تر اسی موضوع کے اوپر آپ کو گفتگو ملے گی, اور یہی ان کا ٹوٹل ہے, جسے بڑے فخر کے ساتھ ملا جیون علیہ رحمت نے بھی بیان کر دیا کہ وہ 500 آیات میں نے تفسیرات احمدیہ میں لکھ دی ہیں. اب جو ان کو جاننے والا ہوگا اور پھر 500 آیات قرآن مجید کی اور 3000 کے قریب احادیث اس کے سامنے ہوں, تو وہ مجتہد ہے, اسے فتویٰ بھی دینے کا اختیار حاصل ہے اور اسے اجتہاد کرنے کا بھی حق حاصل ہے. پورے قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے ان کی اپنی کتابوں میں کہ پورے قرآن مجید کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں, اور یہی وجہ ہے کہ تفرقہ بازی بھی ہے, کم ہمتی بھی ہے, ذلت و خواری بھی ہے, لا علمی بھی ہے, جہالت بھی ہے,
ضلالت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سامعین کو بھی ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نزدیک قرآن حکیم کو سمجھنا، ہدایت حاصل کرنے کے لیے دو ہی چیزیں ہیں۔ ہدایت اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسلام سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے نزدیک صرف دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 قرآن حکیم، اور نمبر 2 وہ احادیث جو قرآن حکیم کے خلاف نہ ہوں، اس کی تصدیق کریں۔ جو خلاف ہیں قرآن حکیم کے، وہ احادیث قبول نہیں کی جائیں گی، وہ موضوع احادیث ہے۔ اس لیے کہ قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لیا۔ قرآن حکیم ہی وہ واحد کتاب ہے جس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ لہذا قرآن حکیم نمبر 1، اور وہ حدیث جو قرآن حکیم کے خلاف نہ ہوں، ان کو سمجھنے سے ہدایت حاصل ہو سکتی ہے۔ یہاں صرف میں ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ بہت ساری احادیث قرآن حکیم کے خلاف ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ایک اصول بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، ہر شخص کی خواہش یہ ہے کہ اللہ راضی ہو اور جنت عطا کر دے، یہ سب کی خواہش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کسی جگہ پر جنت کی قیمت بھی بیان کی ہے۔ اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ توبہ کو دیکھیں، آپ سورہ انفال کو دیکھیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے اہل ایمان کی جان اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ جنت کی قیمت یہ ہے، اور ہم نے اس کو ایک طرف کر دیا، اور پھر نئی حدیثیں جو ہم گڑھ لیں، اور وہ ایک نہیں ہے، وہ 2 نہیں ہے، 4 نہیں ہے، 40 ہیں۔ کیا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ تو یہودی بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، ہندو بھی کہتے ہیں۔ ہندوؤں کا تو کلمہ یہ ہے کہ یوم ادوتم نے ایک یہ دوسرا نہیں۔ تو وہ تو سارے پڑھتے ہیں، نماز بھی سارے پڑھتے ہیں، روزہ بھی سارے رکھتے ہیں، حج بھی سارے کرتے ہیں، تو فرق پھر کیا رہا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، اب کیا تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تو ہم نے تمہیں آزمایا ہی نہیں ہے۔ تم میں جہاد کتنے لوگوں نے کیا ہے، اور ثابت قدمی کتنے لوگوں نے اختیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سامعین کو بھی قرآن حکیم اور قرآن حکیم کے مطابق جو احادیث ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔